میری زندگی ہے تو اگلی قسط تباہی ہونے والی ہے۔ مطلب کامیار نے صحیح نہیں کیا اپنے ساتھ، اتنے ڈپریشن میں تھا کہ خود کو ہی ختم کرنے کی کوشش کر بیٹھا۔ ویسے فاریہ کے ساتھ جو کچھ اس نے کیا نا، دیکھ کر مزہ آیا۔ تو جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ اس لڑکی کے ہوش آتے ہی آئرہ کے سامنے ساری سچائی کھل جاتی ہے، اور جس قدر وہ شرمندہ ہوتی ہے کامیار کے سامنے، لیکن کامیار کو تو بس ایک ہی جملہ کہ زہر لگ رہی ہو تو نفرت کرتا ہوں سے۔ اسے بس یہی دکھ ہے کہ آئرہ نے اس پر یقین کیوں نہیں کیا۔ وہیں آئرہ پریشان، میری غلطی ہے، مجھے کامیار پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ اور ایسے میں جب گھر آتی ہے، خاور اور اس کی ماں رشتہ کیا، نکاح کی تاریخ بھی طے کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس جمعے کو نکاح ہے، سب کچھ طے ہو چکا، مبارک باتیں دی جا رہی ہیں۔ اور ایسے میں آئرہ آ کر جو تھپڑ مارتی ہے نا، خاور کو مزہ آ جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کی حقیقت بتاتی ہے اپنے باپ کو، جسے سن کر عرفان صاحب نکال باہر کرتے ہیں خاور اور اس کی ماں کو۔ آئرہ کے لیے پریشان ہے، وہ ٹوٹ کر رہ چکی ہے۔ کامیار کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا، اب ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ ویڈیو اصلی تھی یا اس کے خلاف کوئی سازش تھی۔ وہ آئرہ کو سمجھاتے ہیں، لیکن آئرہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بابا، اس شخص نے میری اتنی منتیں کی، لیکن میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ اب وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ پہلے برا لگتا تھا، پھر اچھا لگنے لگا، پھر سے برا لگنے لگا، اور اب جو کچھ وہ کر رہا ہے بھولے نہیں رہا۔ ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ کامیار کو کسی پل سکون نہیں آ رہا۔ آخرکار وہ پہنچ جاتا ہے ایک بار پھر سے آئرہ کے گھر، اپنی گاڑی کے باہر کھڑا ہو کر وہ پھر سے وہیں آئرہ کی کھڑکی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو سبھی دروازے کی طرف بڑھتے ہیں۔ عرفان صاحب دروازہ کھولتے ہیں تو کامیار کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ ایسے میں وہ آئرہ کے والد کے سامنے روتے ہوئے کہتا ہے، آئرہ کو سچے دل سے چاہا تھا میں نے، صحیح نہیں کیا انکل اس نے میرے ساتھ، بہت تکلیف ہوئی ہے مجھے، بہت مشکل سے خود کو اکٹھا کر کے جوڑا تھا، اب میں جتنی بھی کوشش کر لوں خود کو جمع نہیں کر پا رہا، یہ حال ہو گیا ہے میرا۔ آئرہ اپنی ماں کے ساتھ اندر کھڑی کامیار کی ساری باتیں سن رہی تھی اور شرمندہ ہو رہی تھی۔ عرفان صاحب پریشان کہ اب کیا چاہتے ہو، جس پر کامیار کہتا ہے کہ I'm not interested in آئرہ، شادی بھی نہیں کرنی مجھے اب اس سے۔ آئرہ اس کی باتیں سے دکھی ہو جاتی ہے، روتی ہے، اور اس کی تکلیف دیکھ کر اس کے والد فیصلہ کرتے ہیں وہ کامیار کے پاس جائیں گے، اس سے بات کریں گے، اس کے پیرنٹس سے بات کریں گے۔ کامیار کو جب اس کے ملازم سے اطلاع ملتی ہے کہ نیچے آئرہ کے والد آئے بیٹھے ہیں، تو وہ فوراً بھاگا آتا ہے، انکل آپ یہاں پر، جس پر وہ کہتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے کامیار، جو ہوا سو ہوا، ماضی کو بھلا کر اب آگے بڑھو، تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تو ختم کر دو اس ناراضگی کو۔ لیکن کامیار ان کی بات نہیں مانتا، جس پر عرفان صاحب کو غصہ آ جاتا ہے، تو پھر بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، ہماری غلطی ہے تو کیا چاہتے ہو ہم سب زہر کھا کر مر جائیں؟ جس پر کامیار کہتا ہے، ایسا تو بالکل بھی نہیں چاہتا، میں مرنے کے لیے ہوں نا، روز گھٹ گھٹ کے مرتا ہوں، کافی ہے یہ۔ اور اس ڈپریشن میں کامیار اپنے ساتھ غلط کر بیٹھے گا، اور پھر اسے جس حال میں ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، اس کا آپریشن چل رہا ہے، اور آئرہ کو جب خبر ملتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح ہاسپٹل بھاگتی ہے۔ اندر کامیار کا سیریس آپریشن چل رہا ہے، ڈاکٹر اس کے سر سے خون روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹانکے لگ رہے ہیں، اور باہر کامیار کی دادی پریشان اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ ایسے میں آئرہ کو دیکھ کر وہ اسے اپنے پاس بلاتی ہیں۔ تمہیں کامیار پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا آئرہ، میں جانتی ہوں کہ کامیار بھی عیبوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ بدل گیا تھا، محبت کرتا تھا تم سے، اور شاید اس غم کو بھول نہیں پا رہا، اس لیے تو یہ سب کچھ کر بیٹھا۔ بہرحال اس کا آپریشن پورا ہوتا ہے، حالت خطرے سے باہر ہوتی ہے۔ آئرہ پورا ٹائم ہاسپٹل میں بیٹھی رہی کامیار کی وجہ سے، گھر جاتی ہے، اس کی بڑی بہن بھی ساری باتیں پتہ چلنے کے بعد گھر آتی ہے۔ خاور کی ماں ایک بار پھر سے جا کر تماشا لگاتی ہے اور اپنی آپا کو فلک کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے۔ فلک کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے کہ تمہاری بہن نے میرے بیٹے پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ خیر فلک الگ پریشان آئرہ کے لیے کہ کامیار نے کیا کیا اپنے ساتھ، جس پر آئرہ جو شدید غصے میں تھی کامیار کی وجہ سے، وہ اسی غصے اور ڈپریشن میں چیخ پڑتی ہے، مجھے اس انسان کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، کبھی فرشتہ بن جاتا ہے، کبھی ابلیس سے بھی دو ہاتھ آگے ہو جاتا ہے، میں تنگ آ چکی ہوں اس انسان سے۔ وہ صرف محبت کرتی ہے اور کامیار کی اس حرکت کی وجہ سے اس پر غصے ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کامیار کے بارے میں بول رہی ہے یا پھر خاور کے بارے میں، کہ مجھے اس انسان کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی، کبھی فرشتہ بن جاتا ہے اور کبھی ابلیس سے بھی دو ہاتھ آگے ہو جاتا ہے، میں تنگ آ چکی ہوں اس انسان سے۔ فی الحال تو ابلیس سے دو ہاتھ آگے خاور چلا گیا تھا۔
اسی لیے شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ خاور کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ بہرحال کامیار کی طبیعت تھوڑی سنبھلے گی، اسے ہوش آئے گا تو آئرہ خود جا کر اس کی طبیعت سیٹ کرے گی کہ تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے۔